नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया मौजू लेकर बंदा नाचीज़ मुफ्ती मोहम्मद हसनैन रज़ा कादरी हाजिर हुआ है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हक सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसे कि आप अहबाब को मालूम है कि माह मुहर्रम उल हराम का जो महीना है वो रवा दवा है, तो लिहाजा इस महीने के अंदर मुसलमानों के अंदर, क्योंकि मुसलमानों के रूप के अंदर और भी यानी कि ऐसे बदअकीदा लोग रहते हैं कि जो तरह तरह के खुराफात करते हैं, उनको साथ साथ कुछ ऐसे नाम नहाद हमारे सुन्नी भाई भी हैं जो उनके साथ मिलकर उन जैसी खुराफात करते हैं। आज हम ये आपके सामने वजाहत करेंगे कि मुहर्रम उल हराम के अंदर कौन से काम करने चाहिए और कौन से कामों से बाज रहना चाहिए। तो लिहाजा माह मुहर्रम की फजीलत के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सामा यौमा अरफता कान लहू कफ़ारतु सनतैन व मन सामा यौमम मिनल मुहर्रम फलहू बिकुल्लि यौमिन सलासून यौमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे उसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ही फजीलत के साथ नवाजा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने माह अरफा यानी कि यौम अरफा का रोज़ा रखा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसकी फजीलत यह है कि उसको 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। और जिसने मुहर्रम के अंदर एक रोज़ा रखा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला 30 दिन के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से आगे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़र्ज नमाजों के बाद जो अफजल नमाज है वो है रात की नमाज, यानी कि रात के अंदर नमाज पढ़ना नवाफिल। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक के बाद जो अफजल तरीन रोज़े हैं वो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माह मुहर्रम उल हराम के। इसी तरीके से बिलखुसूस यौम आशूरा का रोज़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को रखने की तलकीन भी फरमाया करते थे। बल्कि यहाँ तक कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कबल के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने यौम अरफा का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल कबल के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। और आइंदा जो यानी कि 1 साल आइंदा के गुनाह है अल्लाह ताला उनको भी मुआफ़ कर देता है। और जिसने यौम आशूरा का रोज़ा रखा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इसी तरीके से सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो एक रिवायत लेकर आते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोज़े को और दिन पर फजीलत देकर जुस्तजू फरमाते ना देखा, मगर ये आशूरा का दिन और ये कि रमज़ान का महीना है। इसी तरीके से माह मुहर्रम उल हराम के अंदर और भी फ़ज़ाइल हैं, बल्कि माह मुहर्रम उल हराम के अंदर कसरत के साथ सदक़ात व खैरात करनी चाहिए। और माह मुहर्रम उल हराम का यौम आशूरा का रोज़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल रखा करते थे। तो एक साल सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह यहूदी भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, मेरे महबूब ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया के अंदर रहा तो मैं इंशाअल्लाह 9वीं का यानी वो 9 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा भी रखूँगा। इसी तरीके से इस महीने के अंदर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं इस महीने के अंदर सदका व खैरात की कसरत करनी चाहिए। और इस महीने के अंदर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं कि इस महीने के अंदर सिद्क़े दिल के साथ खुसूसन गर्मियों के अंदर शरबत पिलाना चाहिए और सर्दियों के अंदर चाय का एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद इस महीने के अंदर खानों को तकसीम करना चाहिए और इस तरीके से
اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کی کثرت کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر آپ فرماتے ہیں میسر ہو تو برادری میں بانٹیں، محتاجوں کو کھلائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ اسی کے اندر وہ ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ تم اپنے آپ کو کھلاؤ وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی ایک حدیث پاک وہ لے کر آئے اور فرمایا کہ یہاں سے یعنی کہ جو کچھ آدمی کھا جائے اس میں بھی ثواب ہے، جو کچھ درندہ کھا جائے اس میں بھی ثواب ہے، جو کچھ پرندہ کھا جائے اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق بھی صدقہ تو ہر مہینے کے اندر کرنا افضل ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ شہدائے کربلا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح کو اصال ثواب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ جس طرح وہ روٹیاں تقسیم کرتے ہیں یا اس طرح اور سی چیزیں تقسیم کرتے ہیں تو ان چیزوں کو پاؤں کے اندر نہیں پھینکنا چاہیے، یعنی یوں پھینکنا نہیں چاہیے کہ وہ پاؤں کے نیچے آ جائیں، اور اس سے ان کی بے توقیری ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ آگے یہ فرماتے ہیں کہ بے ادب جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں تو صدقہ کے سبب اور خباثت آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کی قلبی خباثت ہے، یعنی یہ ان کے دل کی خباثت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرے گا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سال تک یعنی سال بھر اس کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کشادگی رکھے گا، یعنی اس کے رزق کے اندر کشادگی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک ذکر کی محافل کا اہتمام کریں، جن میں ان کے فضائل و مناقب اور احادیث و روایات جو ہیں روایات صحیحہ معتبرہ وہ بیان کرنی چاہیے۔ یہ بالکل بہت اچھا کام ہے اور متبرک کام ہے اہل سنت کے ہاں۔ اسی طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بھی یہاں پر چیزیں بیان کی ہیں کہ کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب تھوڑا سا ان کی طرف چلتے ہیں کہ کون سے ماہ محرم کے اندر کام جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے اور اس مہینے کے اندر ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور روایت میں لے کر آتا ہوں کہ جو کام کرنے چاہیے اس کے اندر حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی وہ اپنی ایک یعنی کہ تفسیر جو ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے جائیں اور اپنے بچوں کو یا کہ جو بھی آپ کے پڑوسی ہیں ان کو کھلائے جائیں یا جو غرباء ہیں ان کے اندر وہ تقسیم کیے جائیں، تو اس طرح سال بھر آپ کے رزق کے اندر کشادگی رہے گی اور رزق کے اندر برکت رہے گی۔ اسی طرح یعنی کہ عاشورہ کے دن جو بندہ غسل کرے گا تو فرماتے ہیں کہ تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، یعنی کہ جو بندہ عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے تو اس کو غسل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 1 سال تک بیماریوں سے امن عطا کرے گا۔ اور اسی 10ویں محرم کو جو بندہ سرما لگائے گا تو یہاں پر در مختار کا یعنی کہ حوالہ ملتا ہے، در مختار کے اندر ہے کہ جو بندہ 10ویں محرم الحرام کو سرما لگائے گا انشاءاللہ عز و جل پھر سال تک اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، یعنی کہ اس کی آنکھوں کو درد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اب جو کام ماہ محرم الحرام میں نہیں کرنے چاہیے ان کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کے اندر کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں سے احکام شریعت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک بہت معتبر کتاب ہے اور اس کے اندر آپ کے فتاوی جات موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جو ہے وہ روافض کی مجالس میں جانا حرام ہے، اور اس فرمایا کہ ان کے مرثیے سننا یہ بھی حرام ہے، ان کی نیاز کی چیز لینا فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ محرم کے اندر اکثر لوگ سبز لباس اور سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، فرمایا یہ پہننا بھی
یہ منع ہے، اور فرمایا یہ علامات سوگ ہے۔ محرم شریف کے متعلق بعض نجائز باتوں کا اور بھی بیان ملتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، یہ احکام شریعت، اس کے اندر 156 صفحے پر سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں۔ اسی طرح ماہ محرم کے اندر ایک کام اور بڑا رائج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین کے کسی کی فاتحہ نیاز نہیں دلانی چاہیے، یہ بھی لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہالت کی بات ہے، اور فرماتے ہیں ہر مہینے کے اندر ہر تاریخ ہو ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے بولے بالے لوگ، وہ بھی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ پاؤں سے جوتے اتار دیتی ہیں اور 10 دن تک چلتی رہتی ہیں۔ ابھی کیا ہوا تمہیں پاؤں سے ننگے پاؤں چلتی ہیں؟ تو کہتی ہیں جی یہ 10 دن احترام کے ہیں، تو لہٰذا ان احترام کے دنوں میں پاؤں سے جوتے اتار کر چلنا چاہیے۔ میں نے کہا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی حدیث سے تو بندہ ثابت کرے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں خرافات ہیں، اور خرافات کا تعلق اہل سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم وہ چیزیں آپ احباب کے سامنے آئندہ جو یعنی کہ ہمارے اس موضوع پر بیان ہوگا، اس کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے کہ جن چیزوں کے اندر ہمارا ان کی مشابہت کرنا حرام ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور یہ جو روافض کا طریقہ کار ہے جو ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، پھر ان کے بارے میں کون سی وعیدیں آئی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ دعا ہے خلاق لم یزل ہمیں عمل کی توفیق عطا۔